خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی تھی حدیث کے سلسلے میں ادوار شیعہ کی کہ مختلف ادوار میں مختلف مرحلوں میں مختلف زمانوں میں شیعوں کے یہاں حدیث کی کیا کیفیت رہی ہے، کیا کنڈیشن رہی ہے، اس کے سلسلے میں ادوار حدیث شیعہ یہ بحث تھی. دور پیغمبر، حیات پیغمبر، زمانے پیغمبر آپ نے دیکھا، کیونکہ زمانے پیغمبر حدیث کے اعتبار سے شیعہ اور سنی دونوں کے لیے کیا ہے، مشترک ایک جیسا تھا. لہذا اس کے سلسلے میں حیات پیغمبر اور زمانے پیغمبر کے حوالے سے حدیث کے متعلق شیعوں کو کوئی برتری، کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے. زمانے پیغمبر میں مشترک تھے. پھر بھی کتابت کے اعتبار سے دیکھا آپ نے کہ زمانے پیغمبر میں کچھ اصحاب پیغمبر نے حدیثیں درج کی، کتابیں لکھی. پھر اس کے بعد ایک تفصیلی بحث تھی، البتہ وہ فعل استوار تھی. تفصیل کا مطلب یہ کہ خلاصہ پیش کیا ہے مختلف ادوار میں جو حدیث کے اوپر کام ہوا ہے. زمانے پیغمبر میں اصحاب پیغمبر نے لکھی، اس کے بعد جو اماموں کے زمانے رہے، کس امام کے دور میں کتنے اصحاب نے کتنی کتابیں لکھی، اس کی پوری مکمل ایک فہرست بیان کی تھی. کل آج جو ہے دوران امام علی علیہ السلام کے دور امامت میں، آپ کے زمانے میں حدیث کے سلسلے میں کیا کام ہوا ہے. سخنان آن بزرگوار را در دعوت به کتابت در صفحات پیشی نقل کردی. کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے بیانات اور آپ کے کلمات کتابت کے سلسلے میں جو آپ نے دعوت دی ہے، اس کے بارے میں آپ نے پچھلے صفحات میں پڑھا. انہوں نے گزشتہ صفحات میں وہ باتیں نقل کی جن میں امیر المومنین علیہ السلام نے کتابت حدیث کی دعوت دی، کتابت حدیث کا حکم دیا ہے. وہ خود از اولین کسانی بود کہ تدوین حدیث پرداخت. خود امیر المومنین علیہ السلام صف اول میں سب سے آگے تھے ان لوگوں میں جنہوں نے حدیث کو تحریر کیا، لکھا. اس میں سب سے پہلے خود حضرت تھے لکھنے والے. اولین کتاب حضرت تفسیر قرآن است. حضرت نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تفسیر. ظاہر سی بات ہے، قرآن اور ہے، تفسیر اور ہے. جو تفسیر لکھی ہے حضرت نے وہ تفسیر روائی ہے، روایتوں کی بنیاد پر تفسیر کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر لکھی، یہ خود کیا ہے، کتابت حدیث کے جواز کی دلیل ہے. تو اب تو جواز کی یا ممنوعیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے کہ کس دور میں حدیث کے اوپر کیا کام ہوا ہے. تو اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں گے تو حضرت نے لوگوں کو حدیثیں لکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور خود سب سے پہلے آپ نے حدیثوں کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے. آپ کی پہلی کتاب کیا ہے، تفسیر قرآن ہے. علامہ شرف الدین در این بارے نوشتے است. علامہ شرف الدین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وَأَوَّلُ شَيْءٍ دَوَّلَهُ امیر المومنین کتاب اللہ. پہلی چیز جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا، مدون کیا، وہ ہے اللہ کی کتاب. فَإِنَّهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ تَجْهِيزِ النَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ. جب امیر المومنین علیہ السلام نبی کریم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے
تو اعلیٰ علی نفسی اللہ یرتد للصلاۃ، تو آپ نے اپنے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا کہ وہ حتیٰ نماز پڑھانے بھی نہیں جائیں گے، نماز کے لیے جو ہے سوائے نماز کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، مگر یہ کہ ان یجمع القرآن، جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لیں، یعنی جب تک کہ قرآن جمع نہیں کر لیں گے سوائے نماز کے اور کسی چیز کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ فجمعہ مرتبا علی حسب النزول، پس حضرت نے قرآن کو مرتب کیا اس کے نزول کے اعتبار سے، جس طریقے سے آیتیں نازل ہوئی تھی، جس ترتیب کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جمع کیا۔ واشار الی عامہ وخاصہ، یا عامہ وخاصہ، اور آپ نے اس کے اندر قرآن کی عمومیت اور خصوصیت کی طرف اشارہ کیا، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت خاص ہے، اس کو بنایا۔ ومطلق ہی و مقید ہی، اس کے مطلق و مقید کو، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی مقید ہے۔ ومحکم ہی و متشابہ ہی، آیتوں کے محکم اور متشابہ ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ وناسخ ہی و منسوخ ہی، یہ بھی بیان کیا کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون منسوخ ہے۔ وعزائم ہی ورخص ہی، کون عزائم ہے، کون عزائم نہیں ہے۔ وسنت ہی و آداب ہی، ونبہ علی اسباب النزول فی آیات البینات، اور اسباب نزول کو بیان کیا، آیات بینات کو۔ وأوضح ما عساه المشکل من بعد الجہاد، وہ آیتیں جو بعض رخ سے مشکل لگتی تھی ان کی وضاحت کی، ان کی تشریح کی۔ وقال ابن سیرین یقول، ابن سیرین اس سلسلے میں کہتا ہے لو اصبت ذلك الکتاب کان فیہ العلم، کہ اگر یہ کتاب مل جاتی تو علمی لحاظ سے اس سے بہتر کوئی کتاب نہ ہوتی، کیونکہ حضرت نے صرف قرآن جمع نہیں کیا تھا، اس کے اندر قرآن کے مباحث کو، علوم قرآن کے جو جس کے اوپر آج بحث کی جاتی ہے اور کتابیں لکھی گئیں، تدریس کی جاتی ہیں، وہ تمام مباحث اس کے اندر موجود تھے۔ قرآن کے مطالب کے سلسلے میں آج امت مسلمہ میں جو مشکلات ہیں، جو الگ الگ تفسیریں دکھ رہی ہیں، الگ الگ برداشت لوگ کر رہے ہیں اس سے، ٹھیک شاید یہ چیزیں نہ ہوتی، کیونکہ مولانا نے سب کچھ وضاحت کر دی تھی اس میں۔ آج دیکھو آیات کے حوالے سے، آیات قرآن کے متعلق ناسخ و منسوخ میں ایک اختلاف ہے، شان نزول میں اختلاف ہے، تفسیروں میں، ترجمے میں اختلاف ہے، ٹھیک یہ تمام چیزیں اس میں تھی۔ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ نہ ہوتے، شان نزول کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ نہ ہوتے، ترتیب نزول میں جو لے کر آج اختلاف ہے مفسرین کے درمیان وہ بھی نہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کے متعلق بہت ساری مشکلیں، بہت ساری دشواریاں، بہت سارے اختلافات جو امت مسلمہ میں ہیں یہ نہ ہوتے، کیونکہ یہ تمام باتیں حضرت نے جمع کی تھی، اس کے اندر لکھی تھی۔ دومین کتاب حضرت کتاب السنن والقضایا والاحکام، ٹھیک قرآن کو جمع کرنے کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے السنن والقضایا والاحکام، یہ بھی حضرت کی کتاب تھی۔ ابواب مختلف فقہی درآن گرد آمد است، کہ جس کے اندر فقہ کے مختلف ابواب کو جمع کیا گیا ہے، فقہی احکام ہے، فرعی احکام ہے اس کے اندر۔ جامع سومی کتابی اس کے بے املاء رسول خدا و کتابت امیر مومنان بودے۔ تیسری ایک کتاب جامع، کیا ہے؟ جامعہ، جامعہ یہ دست امیر المومنین سے لکھی گئی وہ کتاب ہے
کہ جس کو رسول خدا نے املا کیا تھا، اللہ کے نبی نے بولا تھا، املا کیا تھا، اور امیر المومنین نے اسے لکھا تھا۔ وگا برآن کتاب علی اطلاق میں شود، اس جامعہ کو کبھی کبھی کتاب علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تفسیر ہو گئی، دوسرے السنن والقضایا والاحکام ہو گئی، تیسری جامعہ یا کتاب علی ہو گئی۔ اس کے بعد صحیفۃ علی علیہ السلام کتابی دیگر اس کے حجم عام کمتر اس کتاب علی والجامعہ مباشر۔ ایک اور کتاب ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی نسبت دی جاتی ہے، وہ ہے صحیفہ علی۔ صحیفہ علی وہ جو کتاب ہے جامعہ یا جس کو کتاب علی کہا جاتا ہے، اس سے حجم کے اعتبار سے کمتر ہے، یعنی وہ ضخیم ہے جامعہ، اس میں مطالب زیادہ ہیں، صفحات زیادہ ہیں، لیکن یہ جو صحیفہ علی ہے اس میں تھوڑا صفحات کمتر ہے، مطالب۔ اس کے علاوہ عہد نامہ مالک اشتر نیز کی در مصادر مختلف و نہج البلاغہ بعنوان نام حضرت بے والی مصر آمد ہے، یہ کہ دیگر از کتب عن حضرت بے شمار بھی روایت۔ عہد نامہ مالک اشتر کہ جو مختلف مصادر کے اندر اور نہج البلاغہ میں حضرت کے خط کے عنوان سے کہ حضرت نے والی مصر کو خط لکھا، یہ بھی آپ کے آثار کتابت میں سے ایک اثر ہے، یہ بھی آپ ہی کا لکھا ہوا ایک سرمایہ ہے۔ بجز انہا نامہائے دیگر، یہ تو کتابیں تھیں، اس میں آخر میں ایک یہ نامہ ہے، خط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اور خطوط کہ جن کو حضرت نے ببالیان و عاملان را نیز باید در شمار ہمین مکتوبات آبر، جس کو حضرت نے اپنے والیوں کو، اپنے عاملوں کو تحریر فرمایا، ان خطوط کو بھی، ان مکتوبات کو بھی کیا ہے، آپ ہی کے آثار میں، آپ ہی کے ہاتھوں سے لکھی گئی چیزوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ آثار ہیں، یہ وہ مکتوبات ہیں جن کو خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ یاران حضرت علی بطبیعت از آن بزرگوار نیز دست بکتابت حدیث زدن کہ می تمان ببرخی از آنها اشارے کر، کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے جو چاہنے والے تھے، حضرت کے جو شاگرد اور اصحاب تھے، انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں کتابت حدیث کے لیے ہمت دکھائی، کتابت حدیث پہ عمل کیا، کہ بعض مکتوبات ان کے بھی موجود ہیں، ان مکتوبات کی طرف یوں اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو رافع کہ خزانہ دار حضرت در دوران حکومت ثبوت کتاب السنن والاحکام والقضایا را تحریر کر۔ ابو رافع جو آپ کے دور خلافت میں آپ کے بیت المال کا نگہبان تھا، خزانہ دار، حساب و کتاب جس کے ہاتھ میں تھا، فائنینس منسٹر کے، جو بیت المال کا حساب کتاب کہاں سے آیا، کتنا کس کو دیا، کتنا کہاں خرچ ہوا، تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ابو رافع کہ جو حضرت کے حکومت کے دوران خزانہ دار تھے، انہوں نے کتاب لکھی کتاب السنن والاحکام والقضایا، ان کتاب بعنوان کتاب امیر المومنین مشابہت دارت، یہ کتاب امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب سے مشابہت رکھتی ہے، ابھی ذکر گزرا ہے، بس خالی کیا ہے اس میں تھا کتاب السنن والقضایا والاحکام، ٹھیک، یہاں تھوڑی سی ترتیب بدلی ہوئی دکھ رہی ہے۔ تو ابو رافع نے جو کتاب لکھی اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، برخی ان کتاب را ہمون کتاب دانستے، اسی وجہ سے
بعض لوگوں نے ابو رافع کی اس کتاب کو وہی امیر المومنین علیہ السلام والی ہی کتاب کہا ہے، کہا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی کتاب ہے، یا یوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب کی نقل کی ہے ابو رافع نے، تو اگر نقل بھی کی ہے تو کتاب ایک ہی ہوگی، مانی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وبرقی احتمال دادیان جزی از آنس، اور بعض نے یہ کہا کہ نا ابو رافع کی کتاب امیر المومنین کی کتاب کی پوری طریقے سے نقل نہیں ہے، کچھ چیزیں اس کی، کچھ اجزاء، کچھ حصے امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب کے ابو رافع کی کتاب میں موجود ہیں. تو یہ ابو رافع کی ایک کتاب ہو گئی. دوسرے سلمان فارسی یہ کی دیگر از کاتبان حدیث در ان دور اس کتاب جعفری قرانگاس کی گفتگو علی با اسقف بزرگ روم است. سلمان فارسی جو دوسرے کاتبان حدیث میں سے ہیں، کاتبان حدیث میں سے دوسری شخصیت سلمان فارسی کی امیر المومنین علیہ السلام کے دور امامت میں، کہ سلمان فارسی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے جاثلیق. یہ کتاب ہے جاثلیق، گفتگو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی روم کے اسقف بزرگ کے ساتھ، روم کے پادری کے ساتھ، روم کے عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم اور رہبر کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے، جو بات چیت کی ہے، اسی کو تحریر کیا ہے سلمان فارسی نے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب برقی ابو ذر رحمی جزو کاتبان حدیث در ان دور آورده و از کتاب الخطبہ خطبہ او یاد کرتے ہیں. کہے کہ بعض مؤرخین نے امیر المومنین علیہ السلام کے دور امامت میں جنہوں نے حدیث کی کتابت کی ہے، اس میں جناب ابو ذر کو بھی شمار کیا ہے، تاکہ امیر المومنین کے امامت کے زمانے میں ابو ذر غفاری بھی کاتبان حدیث میں سے تھے، انہوں نے بھی حدیث کی کتابت کی ہے، حدیث کو تحریر کیا ہے. اور ایک کتاب ہے الخطبہ، یہ انہی کی ہے الخطبہ، جناب ابو ذر غفاری کی لکھی ہوئی ہے. لکھنا باید ان کتاب جزو کتب حدیث قلمداد کر، کہتے کہ لیکن یہ جو کتاب ہے الخطبہ، اس کتاب کو کتاب حدیثی نہیں کہا جا سکتا، زیرا چنان کی در توضیح ان کتاب آمدے شرح فی الامور الواقعہ بعد النبی و ان فراتر از حدیث نویسی است تاریخ نویسی لباس ہے. کیوں آخر جناب ابو ذر غفاری کی طرف جس کتاب کی نسبت دی گئی ہے یعنی الخطبہ، اس کو کتاب حدیثی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہ اس لیے اس کو کتاب حدیثی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب میں نبی کریم کی رحلت کے بعد جو واقعے پیش آئے ہیں ان واقعے کی توضیح ہے اس کے اندر. تو واقعے کی توضیح میں اور حدیث میں فرق ہے. حدیث اور ہے، تاریخ اور واقعہ اور ہے. تو چونکہ اس کتاب کے اندر رحلت پیغمبر کے بعد کے واقعات و حادثات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس کتاب کو کتاب حدیثی نہیں کہا جا سکتا. زیرا کیونکہ چنان کے در توضیح ان کتاب آمد ہے، جیسا کہ اس کتاب کی وضاحت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ شرح فی الامور الواقعہ، کہ اس کتاب کے اندر ان واقع ہونے والے امور کی شرح ہے بعد النبی کی، جو واقع نبی کریم کے بعد واقع ہوئے، و ان فراتر از حدیث نویسی ہے، اور یہ حدیث نویسی سے آگے کی چیز ہے، یعنی حدیث نویسی سے الگ ہے. حدیث نویسی الگ ہے جس میں قول پیغمبر، قول معصوم، بیان معصوم کو تحریر کیا جائے،
اور کسی واقعے کو نقل کیا جائے، کسی واقعے کی شرح اور اس کی تفصیل لکھی جائے تو وہ حدیث تھوڑی ہو جائے گی. وہ بے تاریخ نویسی نہیں مانا، یہ تاریخ کی طرح ہے، گویا تاریخ کی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، حدیث کی کتاب نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اس کے بعد جناب ابو ذر کے بعد ہے عبداللہ ابن عباس، یہ کی دیگر اجنبی سندگان حدیث درین دور امیر المومنین علیہ السلام کے دور امامت میں حدیث لکھنے والوں میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے، اور نقل کیا گیا ہے کہ او صحیفہائی را در سبت قضاوتہائی امیر المومنین تحریر کر. امیر المومنین علیہ السلام نے جو قضاوتیں کی ہیں، جو فیصلے کیے ہیں، ان کو ابن عباس نے تحریر کیا ہے اور لکھا ہے. قضاوت ہے امیر المومنین، قضایا امیر المومنین. همچنین کتابی در تفسیر قرآن از او نقل شده است. قضایا کے علاوہ تفسیر قرآن میں بھی ایک کتاب ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی، کہا گیا ہے کہ ابن عباس کی تفسیر قرآن بھی تھی. چلیں باقی اور شخصیات رہ جاتی ہیں، ان کو بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک. لیکن یہاں تک بہر صورت یہ واضح ہو گیا کہ دور امامت امیر المومنین علیہ السلام میں خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے متعدد کتابیں لکھی، اور پھر آپ ہی کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے آپ کے اصحاب اور آپ کے شاگردوں نے بھی کیا ہے کتابت حدیث کی اور کئی کتابیں لکھی ہیں.